زمانہ وہی اچھا تھا۔ آج کی دنیا داری میں ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے؟ جواب ملا، میرے خیال میں آج اتنی غربت نہیں جتنا لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تو مٹی لگا لیا کرتے، سلیٹ پر سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تو بجری کا کنکر استعمال کرتے، اسکول کے کپڑے جو لیتے تو وہی عید پر بھی پہن لیتے، اگر کسی شادی بیاہ کے لیے کپڑے لیتے تو اسکول کلر کے ہی لیتے، کپڑے اگر پھٹ جاتے تو بار بار سلائی کر کے پہنتے، جوتا بھی اگر پھٹ جاتا تو بار بار سلائی کرواتے، اور جوتا سروس یا باٹا کا نہیں پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے ہر گھر میں سے کسی سے گھی، کسی سے مرچ اور کسی سے نمک مانگ کر لاتے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا سامان پڑا ہوتا ہے، مہمان تو کیا پوری بارات کا سامان موجود ہوتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے 2 یا 3 یونیفارم ضرور ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 تک اور بوٹ 200 تک ہوتا تھا اور جیب خالی ہوتی تھی۔ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے، اس کی جیب میں 50,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2-3 ہزار کے، جوتا کم سے کم 3,000 کا۔ غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تو روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے۔ آج کے دور میں خواہشوں کی غربت ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 3 جوڑے کپڑے نہ ہوں تو وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ آج خواہشات کا پورا نہ ہونے کا نام غربت ہے۔ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اس لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ پہلے درجہ بندی کم تھی، معاشرتی سٹیٹس کم و بیش ایک جیسا تھا، توکل بہت تھا، باہمی ہمدردی زیادہ تھی، مل کر رہنا اچھا سمجھتے تھے، جبکہ آج کل تنہائی پسندی ہے۔ اس دور میں علم کم مگر عمل بہتر تھا۔ اس طرح آج ایک جاننے والے کے ہاں کچھ دور جانا ہوا، اتفاقاً موصوف گھر پر ہی موجود تھے ورنہ کہیں مصروف ہوا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص صحن میں ایک دیگچے میں کچھ پکا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کیا پکا رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مرغابی اور تیتر۔ میں نے استفسار کیا کہ کتنے کے ملے؟ کہنے لگے کہ کسی سے تازہ تازہ شکار کرایا ہے، 30,000 روپے میں، جبکہ انہوں نے تقریباً 5,000 خان سامہ کو دیے، چونکہ وہ خاص کھانا ان کے لیے بنا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنے مہنگے۔ اتنے میں ایک شخص اور آ گیا۔ میں نے حیرانگی دور کرنے کے لیے اس شخص سے دریافت کیا تو اس شخص نے کہا ابھی تو یہ ان کو بہت سستا پڑا ہے، ورنہ یہ تو 50,000 میں لازمی پڑ جاتا، کیونکہ یہ خصوصاً شکار کرایا ہوا ہے۔ میں نے ان عزیز صاحب سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصہ بعد بنواتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر ماہ میں 1 مرتبہ۔ خیر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں گھر لوٹ آیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ اتنا مہنگا کھانا اور ایک وقت کا، وہ بھی ہر ماہ۔ میں یہ سوچتا رہا کہ ان 35,000 میں ایک غریب گھرانے کا پورا ماہ بخوشی گزر سکتا ہے۔ ہم اور ہماری نظر اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمیں دوسرے ضرورت مندوں اور مساکین کی حالت نظر نہیں آتی۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم اپنی غیر ضروری خواہشات پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے کسی گھرانے کا ہفتے یا مہینے کا راشن آ سکتا ہے۔ ہم اگر ایک لارج پیزا کھاتے ہیں تو اس کی پوری ڈیل ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہے، جو کہ تقریباً 2,000 بنتے ہیں۔ اگر ہم یہی 2,000 کسی حاجت مند جس کے پاس ایک وقت کھانے کو بھی نہیں ہے اس کو دیں تو یقین جانیں وہ ان 2,000 کو اس طرح خرچ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ایک ہفتہ تو گزر جائے، مگر افسوس ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ہم شادیوں اور ولیمہ کی تقاریب پر منوں کے من کھانا ضائع کر دیتے ہیں، جانے کتنا پیسہ ناچ گانے والوں پر بہا دیتے ہیں، لیکن ہمیں
ان بھوکے بچوں کے چہرے یاد نہیں آتے جو بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں پر خود کو دوسروں سے اونچا دیکھنے کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس ہوس میں ہم بعض اوقات صحیح اور غلط کا امتیاز بھی بھول جاتے ہیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شک زیادہ ہیں، لیکن اکثر شکر، توکل اور باہمی تعلقات کمزور ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کامل ہدایت بخشے، آمین ثم آمین۔